Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام جی بھائی. How are you, sir? Are you fine? I'm fine. سر سب سے پہلے میں اپنی آڈینس کو تھوڑا انٹرو کروانا چاہوں گا. بیسیکلی ٹیم پیراڈائم شفٹ نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جو کہ ہے لائیو سیشن ود ڈفرینٹ ایکسپرٹس، اور اس سیشن کے ہم فرسٹ پارٹ جو ہیں مسٹر سلمان جاوید صاحب کے ساتھ کریں گے، جو کہ ڈائریکٹر پاک افغان یوتھ فورم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشین ٹائمز کو بھی رن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا پاکستان افغان ریلیشنز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ساؤتھ ایشین ریجن کے جیو اسٹریٹجک اور پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے حوالے سے یہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں ان ایشوز کے اوپر. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سر سلمان جاوید صاحب کی رائے جاننا چاہیں گے اباؤٹ دی پاک افغان ریلیشن، اور ہمارے اس سیشن کا جو آج کا ٹائٹل ہے وہ ہے پاک افغان ریلیشنز، ہسٹری، مسٹیکس اینڈ دی وے فارورڈ. سر کین یو ہیئر می؟ جی I can hear you. جی سر. سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم کہ ہم اپنی جتنی بھی آڈینس ہے اس کو پاک افغان ریلیشنز کے حوالے سے آگاہ کر سکیں آپ کی ایکسپرٹ رائے کے حوالے سے. اور دوسرا سر میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ پاک افغان ریلیشنز کی جو ہسٹری ہے اس پہ کچھ لائٹ شیڈ کر دیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایک فاؤنڈیشن مل سکے اباؤٹ دی پاک افغان ریلیشنز کی، ان کی ہسٹری کیا رہی ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پاک افغان ریلیشن کو انفلوئنس کرتے ہیں. بہت شکریہ حمزہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. آئی تھنک وہ تھوڑا سا گلچ رہا ہے اس لیے ہم تھوڑا جلدی لائیو نہیں آ سکے. اس کے لیے جی پہلے سر. تو آڈینس ہے اگر وہ کوئی پہلے آئے اور ان سے معذرت ہے. دوسرا یہ کہ جو بالکل سر. آپ کا سوال ہے اس سے پہلے ایک چیز اور ایڈریس کر دوں کہ I'm not an expert, I'm just a student. تو جس طرح آپ لوگ ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میں اسی کے حوالے سے یا جو میری آبزرویشنز ایکسپیرینسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کا، سوال تو جنیرک ہے لیکن یہ ہے کہ بہت طویل اس پہ گفتگو چاہیے ہوگی، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا کہ بہت کم الفاظ کے اندر اس کو میں مختصراً بیان کر سکوں. So if we start history of Pakistan and Afghanistan relations, the biggest mistake that we carry out or that we make whenever we talk about Pak-Afghan relations, اس میں ہماری کچھ کی ہسٹری جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 2021 سے جب طالبان نے ٹیک اوور کیے. کچھ لوگوں کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے 2010 سے یا 11 سے جب طالبان نے قطر کے اندر اپنا پولیٹیکل آفس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. کچھ کی ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 2001 سے جب 9/11 ہوا تھا. کچھ کی ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 96 سے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا پہلی دفعہ افغانستان میں. اس کے علاوہ کچھ کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے 92 سے جب سول وار بریک آؤٹ ہوئی تھی افغانستان کے اندر. کچھ کی 88 سے جب سوویتس نے ریٹریٹ کرنا شروع کیا تھا. کچھ کی 79 سے، اور زیادہ تر کی میجورٹی آف دیم ایکچولی اسٹارٹ فرام 79. بٹ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز کی ہسٹری کبھی بھی ان ادوار میں سٹارٹ نہیں ہوئی. اٹ سٹارٹڈ بیک ان 47 when پاکستان came into being. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ڈائلیما ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، چاہے وہ CSS کے اسٹوڈنٹس ہوں، IR کے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہسٹری کے ہوں، جیو پالیٹکس کے ہوں، جس بھی پیرا میں لے لیں وہ، اور ایون ہماری فیکلٹیز بھی جتنے بھی لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان فیکلٹیز کے اندر، وہ زیادہ تر جو گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں 1979 سے، 1979 سے. اور یہ سب سے بڑا ایک تو ہمیں جو ہے بینگ اسٹوڈنٹس آف ہسٹری، بینگ اسٹوڈنٹس آف پاک افغان ریلیشنس، یہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا کل اس کو سیدھا کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ our history with our neighboring countries, be it Afghanistan, Iran, India, China, or any other country in the world, it started back in 1947 when Pakistan came into being. تو 1947 سے لے کے 1974 تک کیا کچھ ہوا. If I would like to ask your audience, your people جو کہ یا اسٹوڈنٹس جو کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے جنرلی تو آئی تھنک کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان 20-25 سالوں میں کیا ہوا تھا.
اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اگین جیسے میں نے کہا کہ 1979 افغان جہاد اور اس کے اوپر ساری بات رکھ کے کام شروع کرتے ہیں اپنا. تو 1947 میں پاکستان جب معرض وجود میں آیا ون پاکستان کے متبین، اور اس وقت ساری دنیا نے ایک ووٹ ڈالا یونائٹڈ نیشنز کے اندر کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں، اس ملک کو جو نیا بنا ہے ایک پوسٹ کلونیل آپ اس کے اندر اس میں داخل ہو رہے تھے. تو اس وقت واحد ایک ملک تھا جس نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی جو وجہ ہے وہ کوئی 1947 کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی کچھ تاریخ ہے جو کہ افغانستان اور برٹش انڈیا کے درمیان چل رہی تھی. اور 1942 میں بھی اور 1946 میں افغانستان نے متعدد خط لکھے تھے یہاں کے برٹش انڈیا کو کہ جب بھی آپ یہاں سے ریسیڈ کرنے کا سوچیں، جب بھی آپ پارٹیشن کرنے کا سوچیں تو آپ ہمیں ضرور شامل کریں. بٹ برٹش انڈیا ڈینائڈ دیٹ ریکویسٹ بیسڈ اپان another ہسٹوریکل ایلیمنٹ جس کو کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کہا جاتا ہے. بالکل اور ڈیورنڈ لائن کا جو معاہدہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، جس کے اوپر ساری یہ لڑائی یا سارا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. میں تھوڑا سا فیوچر میں آؤں گا دین آئی گو بیک. ابھی 2002 میں ڈاکٹر لطف الرحمان ایک بہت زبردست اسکالر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ری وزٹنگ ڈیورنڈ لائن، ابھی ریسنٹلی چھپی ہے. انہوں نے اپنی تحقیق کا آغاز 2002 یا 2003 میں شروع کیا تھا، اور اس لیے شروع کیا تھا کہ اس زمانے میں ہندوستان ٹائمز نے یا دا ہندو نے، کسی ایک اخبار نے ایک خبر چھاپی، ایک جسے اردو میں کہتے ہیں درفتنی چھوڑی، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی کہ کوئی 100 سال کا صرف معاہدہ تھا یا 200 سال کا معاہدہ تھا برٹش انڈیا میں اور افغانستان میں، وہ ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد ڈیورنڈ لائن ڈیزالو ہو جائے گی اور اس پار کے اٹک کے جو علاقے ہیں وہ افغانستان کو واپس مل جائیں گے. امیڈیٹلی افغان میڈیا اوبیسلی 9/11 شروع ہو چکا تھا، وہاں پہ کرزئی کی حکومت آ چکی تھی، دے پک دس اپ فار their پولیٹیکل مائلیج، اور انہوں نے اپنے میڈیا کے اندر اس کو اٹھانا شروع کیا. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کے کچھ اخباروں نے اور ہمارے یہاں کے کچھ اکابرین نے، جس میں ہمارے اس وقت کے گورنر کے پی، اس وقت NWFP تھا، انہوں نے بھی اس چیز کو ایک پریس کانفرنس پہ جا کے کہہ دیا ہاں جی واقعی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس. تو لطف الرحمان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے پہلے تو گورنر صاحب سے ملاقات کی بڑی مشکلوں سے، اور ان سے کہا جی آپ نے کس بنیاد پر؟ انہوں نے کہا جی افغانستان کا میڈیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا افغانستان کا میڈیا کہاں سے کہہ رہا ہے؟ وہ پتہ ڈگ آؤٹ کیا، پتہ چلی وہ پیچھے انڈین میڈیا ہے جس نے یہ بات چھوڑی ہے. دس از ایکچولی ہسٹوریکلی اسٹیبلش. لطف الرحمان صاحب نے اپنی کتاب میں بھی سارا لکھا ہے. What Indian media did is کہ انہوں نے وہ خبر بعد میں غائب کر دی. You cannot find that news on that website now or on that newspaper. لیکن لطف الرحمان صاحب نے ایک اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے اس کا وہ سنیپ شاٹ وغیرہ اس زمانے میں لے کے اور اس کے وہ سارا تراشے وراشے لے کے تو رکھے ہوئے اپنے پاس. سو یو کین سی ناؤ کہ کس طریقے سے بیسیکلی ایک فیک ایلیمنٹ جو ہے اس کو کھڑا کر کے تو ہسٹری کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اینڈ انفارچونیٹلی میجورٹی آف افغانس and many of our Pashtun brothers and many from our academic fraternity as well, they actually started believing in this lie جو کہ over and over again پھیلایا گیا. یہی مسئلہ 1946 اور 1942 میں 1942 اور 1946 میں بھی ہوا، جب افغانس نے اس وقت کے جو افغانس تھے انہوں نے کوشش کی جی کہ آپ جو یہ جو ڈونر لائن کا سارا معاملہ ہے اس کو ڈیزالو کریں، اور اس کو ڈیزالو کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے ری نیگوسیٹ کریں بارڈرز کو، اور جو علاقے ہم لینا چاہتے ہیں ان کو ہمیں واپس کر دیں، باقی کا جو بھی آپ نے کرنا ہے حصہ بکھرا کرنا ہے وہ کر لیں. When British India denied that, and obviously Congress also denied, نہرو نے اس چیز کو انکار کر دیا. اس کے بعد قائد اعظم نے بھی ظاہر ہے اس بات کو، اور مسلم لیگ نے بھی اس بات کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے تحت وہ اب ہماری انہیریٹنس میں آنی چاہیے. ڈویژن کے بعد وہ چیزیں کانگریس لے جاتی ہے یا وہ چیزیں مسلم لیگ لے جاتی ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے. لیکن یہ ٹیریٹری جو انڈین سب کانٹیننٹ جس کے نام سے جو جانی پہچانی جاتی ہے، یہ اب ہمارا انہیریٹنس ہے کولونیل ماسٹرز کے جانے کے بعد. اور اس میں پھر 3 ایسے عناصر جو ہیں اس وقت دیکھنے کو ملے، جس میں سے ایک جو ہے وہ باچا خان صاحب تھے، ایک جو تھے وہ خدائی خدمتگار کے نام سے ایک تنظیم تھی، وہ بھی میرے خیال ہے باچا خان اور ان کے ہی اس میں چل رہی تھی، اور ایک تھے فقیر و فپی. فقیر و فپی جو تھے یہ اس زمانے میں بفور 1947 یہ ہی یوز ٹو فائٹ اگینسٹ برٹش انڈیا. جو برٹشرز تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس کے خلاف ہی لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، اسپیشلی وائلنس تھا.
جسٹ ٹو لے ڈاؤن اے فیکٹ، جو ابھی حافظ البہادر ہے ٹی ٹی پی کا بڑا مشہور، حافظ البہادر گروپ کے نام جی سے جی ہم جانتے ہیں اس کو، جو بڑے ڈیڈلی اٹیکس کرتا ہے، وہ اس کا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے فقیر افیپی کا۔ فقیر افیپی کے نام پہ اسلام آباد میں ایک روڈ بھی ہے، اگر جی آپ سری ایگزیکٹلی نگر ہائی وے سے آئی جی پی روڈ کی طرف جائیں تو اس پہ ایک روڈ بھی ہے۔ جی کیوں پاکستان نے اس کا نام پہ رکھی اس میں بعد بھی آتا ہوں۔ تو یہ جو صاحب ہے فقیر فپی، ہی وٹ ہی، کیونکہ سادے آدمی تھے، دیہات سے تھے، اور ساری زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری تھی، سو افغانس کے ساتھ ان کا بہت اچھا ایک تعلق تھا، اس سائڈ کے افغانس کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے بہت سے لوگ ان کو جانتے پہچانتے تھے۔ ریوڈٹ قسم کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک سینٹ لائک، ایک ان کا وہ ایک اسٹیچر تھا۔ لیکن ان کو وہاں کے جو افغانستان کے جو حکمران تھے، انہوں نے ان کو یوز کرنا شروع کیا۔ یہ میں ایک سٹوری سنا رہا ہوں، سو دس از ایکچولی ایویڈنس بیسڈ ایلیمنٹس، جو کہ میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف جا سکیں۔ تو فقیر افیپی کو، کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، انہوں نے اس چیز کے اوپر آمادہ کیا کہ وہ اس چیز کا اعادہ کریں کہ بھائی آپ جو ہے وہ این ڈبلیو ایف پی میں سے، فرنٹیئرز میں سے، یہ جو سارے علاقے اس کو علیحدہ کر کے پشتونستان کا پورا ایک معاملہ لے کر آئیں۔ یہ 1947 کی بات میں کر رہا ہوں۔ وین برٹش انڈیا ڈینائڈ دس، تو ان تین لوگوں نے، خدا کی خدمت کار، فقیر فپی اور ایک اور صاحب تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں آ رہا، آئی تھنک باجا خان صاحب تھے، انہوں نے پھر یہ پشتونستان والا سارا معاملہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ کریکٹ، آئی ہوپ باجا خان نہیں تھے، میں بہرحال آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ اپنے جو آڈینس یا اسٹوڈنٹس ان کو بعد میں کریکٹ کر سکتے ہیں، کریکٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ تو خیر، انہوں نے اس وقت ایک ایجیٹیشن کی بنیاد رکھی، اور فقیر فپی نے ایک وائلنٹ تحریک جو ہے آن دا بیسس آف سپورٹ فرام افغانستان، وہ سٹارٹ کی پاکستان کے خلاف۔ And that was one of the first few violent, activities that been carried out inside Pakistan with the backing of Afghanistan. اور کچھ عرصہ وہ چلی، زیادہ عرصہ اس کو پذیرائی نہیں ملی، پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ بھی کیا، اور پاکستان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے نیگوشیٹ کیا جا سکے فقیر فپی صاحب کے ساتھ، اور بالآخر وہ، ان کی جب اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی این ڈبلیو ایف پی میں، فرنٹیئرز میں، شروع میں ان کو ملی لیکن بعد میں نہیں ملی، تو انہوں نے وہ پھر آخر کار سرنڈر کیا پاکستان کی ریاست کے سامنے، اور پھر آخری دن جو انہوں نے بڑے آرام سے یہاں پہ گزارے، اور یہیں پہ وہ پھر فوت بھی ہوئے، اور پھر بڑے اچھے طریقے سے ان کے ظاہر وہ رسومات بھی ادا کیے، اور پاکستان کے اسٹیٹ نے ان کو آنر بھی کیا۔ ان کی ظاہر ایک لیگیسی تھی اگینسٹ دا برٹشرز۔ اسی زمانے کے اندر جو افغانستان کے جو بادشاہ تھے، وہ مناسب آدمی تھے، لیکن ان کے جو وزراء تھے وہ کافی، آپ کہہ لیں کہ سب نیشنلزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان میں۔ پاکستان کی جو بارڈر ایریا ہے، اس کے اندر اس زمانے میں ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وہ پشتونستان اور اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ چلاتے تھے۔ ایک سٹیمپ تک جاری کیا تھا، جو پوسٹل سٹیمپس ہوتے ہیں، وہ سٹیمپ تک جاری کیا تھا جس میں پشتونستان کا نقشہ جو ہے وہ اس زمانے میں افغانستان نے جاری کیا، جی کہ یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ اچیو کرنا ہے۔ سو دس واز اے فورن پالیسی آبجیکٹیو آف افغانستان دین گورنمنٹ، کہ انہوں نے بیسیکلی یہ چیز نکالی ہے۔ نا اوبیسلی ایک سائڈ کے اوپر ایسٹ پہ آپ کو بہت زیادہ اس وقت مسائل تھے، ظاہر ہے آپ کی نئی نئی بنی تھی، ہم سب کو معلوم ہے، اور انفارچونیٹلی مطالعہ پاکستان جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے سلیکٹیو ہسٹری، اس کے اندر ایسٹ کے تھریٹس تو پڑھائے گئے، لیکن ویسٹ کا جو تھریٹ ہے وہ اس کو بہت زیادہ پڑھایا نہیں گیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویسٹ کے اوپر کیا ہوتا رہا اس زمانے میں۔ تو نائنٹین لیٹ 1950s کے اندر حسین شاہی سروردی جب واپس وہ بنے تھے ہمارے پرائم منسٹر، تو بلکہ مڈ 50s کے اندر، تو اس زمانے میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ افغانستان کے، اور افغانستان سے ایک ڈیلیگیشن یہاں پر بھی آیا، اور کچھ خیر سگالی کے جذبات پنپنا شروع ہوئے، چلنا شروع ہوئے، لیکن جو وزرائے اعظم تھے یکے بعد دیگرے جو آ رہے تھے افغانستان کے اندر، انہوں نے وہ ساری ایفرٹس جو سب اٹیچ کی، اور اس میں پھر آخر میں آ کے داؤد جو تھے، جو بعد میں پریزیڈنٹ بنے تھے کو کرنے کے بعد، انہوں نے تو بالکل یعنی اس چیز کو ایک نئے تھروٹل کے ساتھ پورا وہ ایک نئے لیول کے اوپر لے کے گئے۔ 1970s میں آگے آ رہا ہوں جلدی، 1970s کے اندر آ کے افغانستان نے داؤد کی سربراہی کے اندر کوشش کی کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر ایجیٹیشن جو ہے اس کو نئے لیول پہ لے کے جائے۔ نیپ کے نام سے ایک آرگنائزیشن تھی، ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جو کہ 1950s میں بن گئی تھی، بلکہ 1940s میں ہی، اور یہ بنگلہ دیش میں بنی تھی۔ اس میں بیسیکلی یہ کمیونسٹ پارٹی کے جو لوگ تھے اور کچھ اور لوگ تھے جو کہ لیفٹ ونگ کے لوگ تھے، وہ لوگ سارے اس میں داخل ہوئے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے اس کے اندر جو کہ
तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा थे, मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, लेकिन वो इसका हिस्सा बन गए थे। तो वो लोग जो है, जब उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी बनाई और बाद में ये पार्टी बैन हो गई पाकिस्तान में कुछ एक्शंस की वजह से, तो इस पार्टी का फिर एक आगे उससे भी पहले 1940s के अंदर, बल्कि 30s के अंदर एक तंजीम बनी थी पख्तून ज़ल्मे के नाम से। पख्तून ज़ल्मे जो थी, इसकी क़यादत जो है वो आई थी नैब के कुछ लोगों के पास, और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो आज भी पाकिस्तान की रियासत, सियासत और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जलवा अफरोज होते रहते हैं, वो उसका हिस्सा थे बाकायदा। और अफगानिस्तान के अंदर जाके वो ट्रेनिंग्स लेते थे, उसमें से फिर सिंधु देश की तहरीक, बलूचिस्तान के अंदर जो एक तहरीक थी वो, अफगानिस्तान में सॉरी केपी जो उस वक्त NWFP था, उसके अंदर एक सब नेशनलिज्म की तहरीक, ये तमाम चीज़ें उस वक्त चलना शुरू हुई। एंड दे बेस केम, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान बिकेम देयर बेस केम। और ये इस सारे अरसे में 3 कन्वेंशनल अटैक्स भी किए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर, 2 बाजोड़ के ऊपर और एक अफगानिस्तान बलूचिस्तान में 2 बंदी का इलाका है वहां पर, और तीनों को ही पाकिस्तान ने ज़्यादा रिपेल किया। 2 जो बाजोड़ पे, उधर तो पाकिस्तान की फोर्सेस भी नहीं थी, बाजोड़ के अपने लोगों ने उसको रिपेल किया, और जो 2 बंदी का इलाका था वहां पे पाकिस्तान ने कोई 1 हफ्ते की लड़ाई लड़ी थी। और पाकिस्तान ने भी जब फकीर फपी का मामला चल रहा था, तो वो जेट त्यारे भेजे थे और उन्होंने जाके बम्बारमेंट की थी, और अनफॉर्चुनेटली वो एक गांव के ऊपर जाके गिरे थे, जैसे कुछ मासूम लोग जो है वो सब शहीद हुए थे, तो पाकिस्तान ने फिर उनकी ब्लड मनी जब अदा की थी। तो ये दोनों तरफ से ये चीज़, ये वाहिद पाकिस्तान ने एक रिटेलिएशन जो एग्रेसिवली की थी और जो गलत भी हो गई वो की, उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई प्रॉपर एग्रेसिव अप्रोच टुवर्ड्स अफगानिस्तान नहीं रखी हुई थी। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अनफॉर्चुनेटली इन 20-25 सालों के अंदर ठीक ठाक एक एग्रेसिव मामला चल रहा था। बाकायदा पम्फलेट्स जो हैं वो बांटे जाते थे हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर पख्तूनिस्तान के हवाले से, और रेडियो के ऊपर जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, बल्कि उस ज़माने में एक दफ़ा आपकी एम्बेसी को भी वेंडलाइज कर दिया गया था। तो ये कुछ अवामिल थे, और ज़ाहिर है जब ये सब कुछ हो रहा तो ईस्ट पे जो आपका दुश्मन है, जो वैसे ही आपको ख़त्म करना चाह रहा था, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली। दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर कॉन्टैक्ट्स इन अफगानिस्तान, और उस ज़माने में ही उन लोगों ने एक अफगानिस्तान के अंदर दाग बेल डाल दी थी, अपने कुछ दोस्त अहबाब बना लिए थे वहाँ पे, जो कि उनके बिहाफ के ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर ये हरकतें करते थे। 70 के अंदर उस वक्त थे ये हयात शेरपाव थे, आई थिंक। उस वक्त वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे या गवर्नर थे, और वो धमाके में शहीद हो गए। ये जो आफ्ताब शेरपाव थे, इसके मेरा ख्याल है वो ही जी, वाज इनके वालिद फादर, साहब। उनके जी, वाले जी। साहब थे। तो वो उस जमाने में इस बम धमाके के अंदर वो किसी उसमें गए थे, यूनिवर्सिटी में एक तकरीब में गए थे, और पख्तून जलमे के ही 2 लड़के थे जिन्होंने एक वो रेडियो के अंदर बम बना के तो उनके उस पर रखा था रिकॉर्डिंग का, वो जो नहीं होता जैसे तकरीर करने जाते हैं तो जी, जी। वो रख देते हैं, तो उसमें उन्होंने उसको डेटोनेट किया था। वो लड़के पकड़े गए, पहले वो लड़के भाग गए अफगानिस्तान, और उनको यहाँ से पख्तून दलमे के लोगों ने अफगानिस्तान भेजा। अफगानिस्तान में वो काफी अरसा रहे। दाऊद अलबत्ता जो है इस चीज के ऊपर थोड़ा हिल गए, उन्होंने कहा कि ठीक है एजिटेशन एक थोड़ी सी पाकिस्तान को एक नॉइंस देनी थी, पाकिस्तान को थोड़ा सा तंग करना था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वाक्य हो गया। और उसके नतीजे में फिर एक चीज निकली, उसको हम अब जानते हैं, हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी, हैदराबाद ट्रिब्यूनल के नाम से बड़ा बिल्कुल, मशहूर है बिल्कुल। वो। और उस जमाने में भुट्टो ने फिर बड़ा अग्रेसिवली इनका पीछा किया, बहुत से लोग उनके पकड़े, इनको बैन कर दिया, इनके बंदे उठा के जेलों में डाल दिए। हैदराबाद साजिश केस के नाम से उसको उर्दू में हम जानते हैं। दाऊद देन केम टू पाकिस्तान, और एक उसका स्टेट विजिट हुआ पाकिस्तान में, और उन्होंने उस वक्त फिर आखिर में ये एहसास उनको हो गया कि पाकिस्तान के साथ मुखासमत का जो रवैया है ये उनको नहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने आके बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन 2 मेजर चीज़ें डिस्कस हुई। एक चीज़ जो थी वो ये थी कि आप एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक कन्फ्रंटेशन बना लें। ये इनएविटेबल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग अलग नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि कन्फ्रंटेशन बना लें। और उसमें बस दाऊद साहब ने एक शर्त ये रखी थी कि जब आप उस कन्फेडरेशन का नाम रखें तो कन्फेडरेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रखिएगा, अफगानिस्तान का नाम पहले रख दीजिएगा। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, सानू कोई मसला नहीं, तुसी अपना नाम पहले रख लो। राइट। दूसरा जो उन्होंने कहा जी कि आई विल डिक्लेयर एंड आई विल अनाउंस ड्यूरन लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, प्रोवाइडेड कि अगर आप हैदराबाद साजिश केस के जितने भी लोग हैं उनको आप रिलीज कर दे। सो दिस आल्सो टेल्स अस कि वो उनके दिल के कितने करीब थे ये सारे लोग। तो आई थिंक उन्होंने जाके कोई इस तरह मीडिया से बातचीत भी कर दी थी दाऊद ने, ये रिकॉर्ड पे भी है कि उन्होंने कहा था कि मैं ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो तस्लीम करने को तैयार हूँ। विद इन एन ईयर दाऊद एंड हिज फैमिली दे वर मर्डर्ड,
massacred actually. اور وہ خلق اور پرچم کی پھر ایک وہ ساری کہانی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہوتے ہوتے 1979 کے اندر اس سارے دورانیے کے اندر کوئی 3-4 ان کے پریزیڈنٹس جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے ود ان این ایئر ان کو مار دیا گیا. اور اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ ان کی انٹرنل آپس کی لڑائی تھی. دو ایتھنک گروپس جو ہیں پرشینس اور پشتونس یہ آپس میں لڑے تھے، دونوں کمیونسٹ تھے، اور ایک خل تھا ایک پرچم تھا. دونوں کو سوویتس جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. کولڈ وار کا ایرا تھا. پاکستان تو خود اپنے ہی مسائل کے اندر گھرا ہوا تھا، تو پاکستان واز ناٹ ویری مچ انٹرسٹڈ. البتہ ریفیوجیز کا انفلکس پاکستان کی طرف آنا شروع ہو چکا تھا، اور بھٹو نے مڈ 70s میں ہی جب داؤد سے ملاقات سے پہلے کی بات ہے، چونکہ اس زمانے میں سیکولر افغانستان اور کنزرویٹو افغانستان کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی تھی، تو سعد ربانی کے 2 شاگرد تھے، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار. یہ اس وقت یہاں پاکستان میں آئے، اور ان کو بھٹو نے کرنل امام کے حوالے کیا، اور ان کو ٹرین کرو اور ان کو سینڈ دم بیک سو دیٹ ہم بھی اب افغانستان کو اسی کوائن میں پے کرنا شروع کریں جس کو وہ 20-25 سال سے ہمارے پر جس نے یہ ساری حرکت کی ہوئی ہے. بٹ بفور اٹ کوڈ ایسکیلیٹ، داؤد بیچارے جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. ویسے بھی بیچارے آ گئے تھے پاکستان کے ٹرمس پہ، اور اس کے بعد پھر وہ افغانستان اسٹیبل ہی نہیں ہو سکا، اور ان کے یک کے بعد دیگر لوگ مارے گئے. اور پھر سور انقلاب آیا. سور انقلاب کے اندر بے تحاشا قتل و غارت ہوئی، اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے بے تحاشا. اس وقت پھر ریفیوجیز جو ہے وہ آئے، اور اسی وقت سوویتس بھی آ کے بیٹھ گئے بوٹس آن گراؤنڈس کے ساتھ کابل کے اندر. So this is the history from 47 to 79, which is actually very gory, very bloody, very messy, and very murky. And when we talk about Afghanistan in these aspects, and when we see Afghanistan from these paradigms, obviously there were a few policy perspectives and few policy elements which were being carried out by Pakistan, which were not correct. And we also, played a role in, in some way کہ ہم افغانستان سے اس طریقے سے اپنے تعلقات نہیں بنا سکے. لیکن ہمارے وہ بہت نوائنس لیول کا تھا ان کو کوئی بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس کا افغانستان کو یہاں میں بہت زیادہ نقصان نہیں تھا. البتہ ہاں چیزیں ڈیلے ہوئی اس کی وجہ سے. بٹ وٹ ایور واز ہیپننگ فرام دا افغانستان سائڈ اٹ واز انفارچونیٹلی ناٹ ویری مچ اپریشیبل. اور جو یہ تباہی کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے آ کے سارا تباہ کر دیا افغانستان کو، تو وین یو جسٹ ریڈ دا ہسٹری فرام 70 to 79 اینڈ یو ول سی کہ ایکچوئل تباہی وہاں پہ کس نے پھیلائی، کیوں پھیلائی، اور افغانستان کیوں ڈسٹیبلائز ہوا. So Pakistan had nothing to do up till 79 to do anything whatever happened inside Afghanistan. جو ان کے جگ کے بعد ایک ہی سال کے اندر ان کے 4 پریزیڈنٹس کو ان کی فیملی سمیت مارا جا رہا ہے. پاکستان has nothing to do with that. وہ تو سوویتس اور آپس میں آپ لوگ لگے ہوئے تھے کیمنسٹ سارے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پشتون ہے اور میں پرین ہوں، تاجک ہوں یا کچھ اور ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ لگے ہوئے تھے. 79 کے بعد پھر پاکستان انٹروینٹ، اور وہ بھی اس لیے کہ سوویتس ایکچولی کیم انٹو افغانستان. اس سے پہلے سوویتس شیڈوز سے کام کر رہے تھے، باہر سے ماسکو سے سارے اسٹرنگس پل کر رہے تھے. بٹ وین سوویتس پریکٹیکلی کیم آن ٹو گراؤنڈ، دین پاکستان نے کہا کہ بس اب ہمیں جو ایک ڈیفینسو فورس ہے وہ تیار کرنی چاہیے. دین مجاہدین کا جو پورا ایک وہ کانسیپٹ ہے وہ اسٹیبلش ہوا، اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغان جہاد کے نام کے اوپر وہ ساری معاملات جو ہے وہ چلنا شروع ہوئے. تو سوری میں یہ وہ لگا رہا تھا، جی جی چارجر لگا رہا تھا. تو 79 سے 88 تو خیر اب ہمارے سارے جتنے بھی ماشاء اللہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں، دے کلیم کہ ان کو ازبر ہے وہ ساری ہسٹری. انفارچونیٹلی میں نے جتنے بھی بچوں سے بات کی ہے یا اسٹوڈنٹ سے بات کی ہے یا اسکالر سے بات کی ہے، ان کو وہ بھی ہسٹری پورے طریقے سے معلوم نہیں ہوتی. لیکن اس پہ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ایک تو پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر آپ نے پڑھنی تو بیئر ٹریپ کے نام سے کتاب ہے وہ پڑھ لیں. اگر آپ امریکن پرسپیکٹو سے پڑھنا چاہتے ہیں تو گوسٹ وارز کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر تھوڑا سا جسٹ ہے اس زمانے کے افغان جہاد کا. اسی طریقے سے اور بھی کتب ہیں، اس کو میں ریفر کر دوں گا بعد میں، تو وہ آپ وہاں سے اٹھا کے پڑھنا شروع کریں تو ول اسٹارٹ گیٹنگ دا ایکچوئل پکچر جو کہ اس وقت زمانے میں نظر آتی ہے. اس کے بارے میں صرف ایک آپ کو فیکٹ یہاں سے بتاتا ہوں آگے چلوں گا. دیر از اگین اے myth about that Afghan jihad that it was CIA's war. It was Charlie Wilson's war, and this is again a fallacy. It was not. The war was actually orchestrated, or the resistance, I would say, was orchestrated, planned by Pakistan. جنرل ضیاء الحق سے آپ کو 10,000 اختلافات ہو سکتے ہیں، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ایٹ ہز پیک آف ملٹری پرویس، اور انہوں نے جس طریقے سے اختر عبد الرحمان کے ساتھ مل کر باقی ان کی جو بھی جنرلوں کی کابینہ تھی ان کے ساتھ مل کے جس طریقے سے ایک پراکسی کریٹ کی.
Americans actually were in there. وہ CIA تو پہلے سے ہی ساری چیزیں آبزرو کر رہی تھی اور وہ پش بھی کر رہے تھے, وہ شاباشی بھی دے دیتے تھے, پیٹھ پہ تھپکی بھی دے دیتے, بٹ دے ور ناٹ ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ دس, بیکاز ویتنام سے ریسنٹلی ان کو کافی مار پڑ چکی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ بوٹ آن گراؤنڈ لے کے جانے کا مطلب ہے دوبارہ مار کھانا. تو وہ دے ور ناٹ ریڈی ٹو کم آن ٹو گراؤنڈ, یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. تو اس پہ پاکستان نے 1979 سے لے کے, ویسے تو بھٹو کے دور سے شروع ہو گیا تھا لیکن پراپرلی تھروٹل کے ساتھ 1979 سے 1984 تک سعودیہ اور کچھ اور عرب ممالک کے ساتھ مل کے وہاں پر انہوں نے جو ریزسٹنس کریٹ کی, that gave some confidence to Americans, and then they started coming in with their money and as well as with their weapons. اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ضیاء کو مشہور مقولہ مشہور ہے جس کے اندر وہ امریکنس کو کہتا ہے کہ جو تم لوگوں نے مجھے امداد دی ہے دیٹ از ایکچولی پینٹس. وہ مجھے جتنی امداد باقی دنیا سے مل رہی ہے اس کے مقابلے میں ہماری امداد واقعی پینٹس ہے. The only thing which Americans gave and which actually changed the game in the last phase of that war was the Stingers. The Stingers کی وجہ سے وہ جو ایئر پاور تھی سوویتس کی, اس کو انہوں نے ٹاپل کر دیا تھا, اور اس کو پھر سوویتس نے کہا کہ اب ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی اور لیوریج نہیں رہا, تو وی نیڈ ٹو گو ٹورڈ دی جنیوا کنونشن, اینڈ اس کے بعد پھر وہ جنیوا اکارڈ سوری, اور اس کے بعد پھر وہ سارا ریٹریٹ کا سارا پلان جو بنا. اچھا, تو ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے, بروس ریڈل ایک بہت مشہور وہ ہیں امریکن پالیسی میکر ہیں, CIA کے اسٹیشن چیف تھے بٹوین دیٹ ایرا جو کہ 1980s کا جو جہاد ہے, اور اس کے بعد میں بھی وہ CIA کے اندر ہے بہت عرصے تک, اور بعد میں وہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن کے بہت بڑے ایڈوائزر بنے. ایف پاک کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ بھی بروس ریڈل نے ہی کوائن کیا. بروکنگس جو بہت بڑا ایک تھنک ٹینک ہے, جو امریکہ کے 2-3 بڑے تھنک ٹینکس میں سے ایک ہے وہ, اور اس کو بائی دا وے ایئر فورس ان کی جو ہے وہ چلاتی ہے. یہاں پہ کوئی ویسے بھائی لوگ چلانا شروع کرتے ہیں تھنک ٹینک تو 10 باتیں شروع ہو جاتی ہیں, لیکن رینڈ اور بروکنگس یہ 2 بڑے تھنک ٹینکس اور دونوں ان کی اسٹیبلشمنٹ چلاتے ہیں. خیر, تو بروکنگس جو ہے اس کے جو انٹیلیجنس ونگ آئی تھنک اس کا جو اکیڈیمیا کے ساتھ سارا معاملہ ہے وہ بروس ریڈل اب دیکھتے ہیں. بروس ریڈل نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, ایک ان کی بہت اچھی کتاب ہے, آئی ووڈ اگین سجیسٹ کہ وہ خیر انہوں نے اپنے بائس کے ساتھ لکھی ہے لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں, دیٹ از ڈیڈلی امبریس, بہت اچھی بک ہے. اف یو وڈ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان's رول اینڈ ہاؤ ڈیڈ ہی پاکستان فرام ہز پرسپیکٹو. اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا ایک کتاب ہے, یہ اس نے اسی جو میں جس کا حوالہ دے جا رہا ہوں ادھر ہی اس نے وہ کتاب لانچ کی, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, بٹ آئی گیو یو دی ریفرنس فار دی ویڈیو, تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے, یوٹیوب پہ وہ ویڈیو ہے جس کے اندر بروس ریڈل جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی یہ جو میتھ ہے کہ دس واز CIA's وار, یہ میتھ ہم سب کو ختم کر دینی چاہیے. یہ تھرو اینڈ تھرو ضیاء کی وار تھی, اور ضیاء ساری چیزیں اختر عبدالرحمان اور یہ سارے لوگ پلان کرتے تھے, یہ مجاہدین کے ساتھ سارے بیٹھے رہتے تھے. ہم نے بہت کوشش کی بٹ دے ڈیڈنٹ لیٹ اس ریچ آؤٹ ٹو دا مجاہدین, اور جو کچھ ہوتا تھا وہ جتنی ایون گراؤنڈ پہ پلاننگ ہوتی تھی کہ سوویتس کو کیسے مارنا ہے, کیسے گھیرنا ہے, یہ سارا پاکستان کا بندہ یہ ضیاء جو تھا یہ خود کرتا تھا. تو دس آلسو شو دس از اے فرسٹ ہینڈ امپیریکل ایویڈنس کہ ایک بندہ جو کس چیز کے اندر انوالو تھا وہ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہا تھا. اور اس سے جب یہ پوچھا ماڈریٹر نے کہ آپ نے کیا سیکھا ان 2 جنگوں سے, ایک 80s والی اور ایک ابھی جو وار آن ٹیرر ہے, تو اس نے انسٹنٹلی جواب دیا کہ اف پاکستان از آن یور سائڈ دین اٹ از ایزی ٹو ون اے وار. تو یہ ایک اس کا ایک پرسپیکٹو تھا. تو یہ 90s کے بعد پھر سول وار شروع ہوئی. پاکستان نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی, خانہ کعبہ لے کے گیا ان وار لارڈس کو واپس لے کر آیا, پشاور ریکارڈ کرانے کی کوشش کی, یہ میں بہت جلدی اب آگے بتا رہا ہوں. اور ہاں, ادھر ایک پاکستان نے پالیسی بلنڈر یہ کیا کہ وی اسٹارٹیڈ گیونگ لیس امپورٹینس ٹو دا ناردرن پیپل, جس میں یہ احمد شاہ مسعود اور ان کے گروپ کے لوگ تھے, اور we started putting our most of our eggs in one basket, and that was Hikmat Yar. اور حکمت یار obviously was not liked by the Persian speaking elements over there. جنرل حمید گل اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کی یہ پالیسی تھی, اور انہوں نے بہرحال یہ ایک میرے نزدیک میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاک افیئرز بات کروں کہ یہ شاید انہوں نے ایک پالیسی بلنڈر کیا تھا جس کی وجہ سے افغانستان میں ہم بہت سارے ایسے ایسیٹ جو کل کو ہمارے ایلائز رہتے ان کو ہم نے لوز کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ وار لارڈس گزرے ہیں
majority of them either became the president or the prime minister of Afghanistan. Ahmad Shah Massoud, Burhanuddin Rabbani, Hikmat Yar, یہ سارے کسی نہ کسی صورت میں افغانستان کے اچھے یعنی ہیلپ آف افیئرس پہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس دور میں جتنے بھی افغانس جو فرسٹ جنریشن کے اندر آئے تھے یہاں پر، ابھی ان کی فورتھ جنریشن چل رہی ہے. 40 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان کے اندر تھے. 45 لاکھ اس میں سے آپ نے کوئی 8-10 لاکھ لوگ ابھی واپس بھیج دیے ہیں. لیگل اینڈ انلیگل دونوں ہی یہاں پہ موجود تھے. ان میں سے بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو یہاں پر آئے بعد میں بھی 50 سے 60 ہزار کے قریب لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھ کے واپس افغانستان گئے. اسٹل ابھی بھی افغانستان کے اندر وہ سرو کریں ایٹ ویری گڈ پوزیشنس. یہ کسی بھی ملک کا دوسرے ملک سے بہت بڑا ایک علم ہے صرف اس ایک ریجن کے اندر. تو یہ بھی پاکستان کی کنٹریبیوشن. تو جو لوگ کہتے ہیں نا صرف ہم نے مدارس کے لوگوں کو پڑھایا اور طالبان کریٹ کیے یا مجاہدین کریٹ کیے، تو یہ فگر بھی ان کو پتہ ہونی چاہیے. ریفیوجیز کو جس طریقے سے ہینڈل کیا وہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے. لوگ اس کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں، تو اگر آپ کا آگے کچھ سوال ہوا تو اس کو میں جواب دوں گا. 96 میں طالبان آ گئے. 96 میں طالبان کے آنے تک یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ پاکستان نے طالبان کو بنایا تھا. طالبان خود سے ایک انڈیجنس وہ تحریک تھی، آرگینک انداز میں کھڑی ہوئی تھی انیشلی. بلکہ انہوں نے کندہار کے اندر پاکستان کا ایک کانوائے تھا اس کو بھی کانفسکیٹ کر لیا تھا. اور پھر جو پاکستان کے کچھ آفیشلز تھے وہ لوگ گئے تھے اور انہوں نے جا کے نیگوشیٹ کر کے ان سے وہ چھڑوایا تھا. ایمبیسڈر بالسن واز دا کونسل جنرل ایٹ دیٹ ٹائم. وہاں پہ آ کے اس کے وقت وہ وائس چیئرمین بھی ہیں. ان سے کبھی اگر کسی اسٹوڈنٹ نے ملاقات کریں تو ضرور کرے. وہ اس پہ بتائیں گے آپ کو کہ ملا عمر سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اور بعد میں بھی ہوتی رہی تو اس پہ وہ کیسے انہوں نے ان کو پایا. ان کی کتاب ہے ملا عمر سے اشرف غنی تک، تو اس کو ضرور لوگ مطالعہ کریں اس کا. تو خیر وہ وہاں سے پھر پاکستان کا ایک تعلق بننا شروع ہوا طالبان کے ساتھ. پاکستان تھاٹ کہ اچھا یار وہ حکمت یار نے اس طریقے سے سوری ٹو کٹ یو سر، بٹ ایک پرسپشن پایا جاتا ہے کہ طالبان شاید وہیں سے سٹارٹ ہوئے تھے جب یو ایس کی یہاں پہ سوویت کے خلاف ایک وار سٹارٹ ہوئی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا طالبان ایک ایسی اینٹی تھی جو پہلے سے موجود تھی، رائٹ سر؟ نہیں. طالبان obviously were the war veterans جو کہ 1980s کا جو جہاد تھا اس کے اندر سے war veterans تھے جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اوکے. Most of them actually joined their jihad for the religious reasons. تو religious Okay. reasons کے اندر اس میں ذرا ان کا کانٹیکٹ ہوا تھا. ابھی میں بیچ میں ایک بات جو ہے وہ میں نے اس میں نہیں کی، اور وہ تھی کہ جو فورن مجاہدین یہاں پر آئے تھے جس میں عرب بھی تھے، جس میں یورپینس بھی تھے، جس میں پاکستانی بھی تھے. تو ان کے ساتھ جب وہاں کے افغان کے لوکل کا کانٹیکٹ ہوا تو وہ جو جہاد کا کانسیپٹ تھا وہ ٹیریٹوریل سے اٹھ کے وہ گلوبل بن گیا ہوا تھا. تو پین اسلامزم کی طرف ان کا زیادہ تھا. تو جب یہ ساری سول وار شروع ہوئی تو دے ور ایکچولی ٹیکن اے بیک، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر سول وار ہو. تو وٹ دے ڈیڈ از کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا. اینڈ دے ور ٹرائنگ ٹو کہ کسی طریقے سے کچھ سیمبلنس آ جائے. پھر ان وار لارڈس کی انفارچونیٹلی یہ جو کسی زمانے میں مجاہدین تھے بعد میں وار لارڈز ہو گئے، ان کی اٹروسٹیز بھی بہت تھیں. یہ لوگوں کو مارتے تھے، بھتہ لیتے تھے، ایکسٹراشن چل رہی تھی. مطلب ایک کیوس تھا افغانستان کے اندر. پھر بچہ بازی والا بہت معاملہ تھا. یہ جو طالبان کی تحریک ہے یہ بھی اینٹی بچہ بازی والا ایک ایلیمنٹ تھا، ادھر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہوتے ہوتے پھر یہ پورے مختلف جگہوں پہ پھیلنا شروع ہوگی. تو انیشلی یہ آرگینک تحریک تھی جس کے اندر کچھ وار ویٹرنس تھے 80s کے اور کچھ اس زمانے کے اپنے لوگ تھے جو کہ ریلیجس تھے، جو پاکستانی مدارس سے پڑھ کے گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس تحریک کو جوائن کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کلینزنگ کا ایک پروسیس شروع کرتے ہیں. اینڈ دین پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ کو کندہار والے واقعے کی وجہ سے ہوا اور پھر پاکستان نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کی. انیشلی احمد شاہ مسعود نے حکمت یا طالبہ ملا عمر کو $1 ملین بھی دیا تھا کہ وہ حکمت یار کے خلاف جا کے جو لڑائی کرے. تو اس نے حکمت یار کے خلاف لڑائی کرنے کے بجائے الٹا احمد شاہ مسعود کے اوپر اٹیکس کرنا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تو مطلب طالبان کو ان اے وے اس زمانے میں ایک سیویئر کے طور پہ ساروں نے دیکھنا شروع کر دیا تھا، انٹرنل ایلیمنٹس نے بھی اور ایکسٹرنل جس میں پاکستان بھی تھا. اور چونکہ ناردرن الائنس اس وقت پاکستان سے کافی دور ہو چکا تھا تو انڈیا نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کی ناردرن الائنس پہ. اور پھر اس کے بعد کی کہانی ہم سب کو پتہ ہے کہ ناردرن الائنس اور طالبان کی وہ جو لڑائی چلتی رہی اور آخر میں پھر 2001 9/11 ہوا، اور اس کے بعد کی کہانی زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے تو میں یہاں پہ روکتا ہوں. تو پاکستان کی اور افغانستان کی تاریخ کو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ مختصر، اس کے باوجود میرا خیال ہے کافی ٹائم میں نے لے لیا، بور بھی کیا آپ کو. تو اس کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اٹس فیسینیٹنگ، لیکن unfortunately we should not start it from 1979. We should not fall for the narratives
which are being perpetuated in our academics and in our faculties, by our faculties, اور by some fringe elements جو کہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے جا کے ساری تباہی وہاں پہ مچائی ہے. پاکستان کی ڈیفینیٹلی پالیسی بلنڈرز یا غلطیاں ہیں، لیکن وہ اس نوعیت کی نہیں ہیں جس نوعیت کی بنا کے پیش کی جاتی ہیں.